جی تو ہم اپنے سبق کی جانب چلتے ہیں۔ دائرہ نصف النہار، اس کے کافی کچھ پوائنٹس ہم پڑھے تھے پچھلی کلاس میں، تو مزید جو پوائنٹس رہ گئے ہیں ہم ان کو بھی کلیئر کر لیتے ہیں، کیونکہ دائرہ نصف النہار اہم دوائر میں سے ہیں اور ظہر کے اوقات جاننے کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، ساتواں پوائنٹ میرے خیال میں اتنے تک ہمارے ہو گئے تھے۔ ہاں، یہ ہمارے پوائنٹس ہو گئے تھے۔ ساتواں پوائنٹ ہم دیکھ لیتے ہیں اور یہاں سے اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں، اور باقی جو پوائنٹ رہ گئے ہیں ہم یہ دیکھیں یہاں تک اس کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑی۔ اب جو آگے پوائنٹس آ رہے ہیں تو یہ تھوڑی توجہ طلب ہوں گے، کیونکہ یہ تھوڑے مشکل پوائنٹس ہیں۔ نمبر 7، دائرہ نصف النہار جو نقطۂ شمال و جنوب سے گزرتا ہے وہ قرۂ عالم کو اسے دو مساوی حصوں میں تقسیم کرتا ہے کہ ایک حصہ شرقی اور دوسرا حصہ غربی ہو جاتا ہے، یعنی نصف شرقی و نصف غربی کے درمیان وہ دائرہ حد مشترک ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ ہے ہمارا براؤن کلر کا دائرہ نصف النہار۔ ٹھیک ہے، دائرہ نصف النہار اور دائرہ مارۃ بالاقطاب الاربعہ، یہ دونوں شمالاً جنوباً ہی کرتے ہیں، اور قطب شمالی قطب جنوبی کو دونوں ہی ٹچ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ قطب شمالی کو یہاں ٹچ کر رہے ہیں، اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ یہ گھومتے ہوئے جب پیچھے سے آئے تو یہاں سے یہ قطب جنوبی کو بھی ٹچ کرتے ہوئے گزر رہے ہیں، تو یہ بات ان میں کامن ہے۔ لیکن دائرہ مارۃ بالاقطاب الاربعہ جو بلو کلر کا ہے، اس میں یہ چیز ہے کہ یہ ایک تو قطبین کو ٹچ کرتا ہے، اور دوسرا یہ منطقۃ البروج، یہ جو گرین کلر کا جو دائرہ ہے اس کے قطبوں کو بھی ٹچ کرتا ہوا گزرتا ہے۔ اب جس طرح یہ جو منطقۃ البروج جو دائرہ ہے، ظاہر ہے اس کے جو قطب ہیں وہ، چونکہ یہ خود یہ دائرہ معدل النہار سے 23°26' ہٹا ہوا ہے، شمالاً جنوباً یہ ہٹا ہوا ہے، تو اب اس کے جو قطب ہیں وہ بھی 90 کی دوری پر بنیں گے، تو وہ یہاں دائرہ معدل النہار کا جو قطب یہ یہاں بن رہا ہے قطب شمالی، تو اس سے 23°26' دائرہ معدل النہار، دائرہ منطقۃ البروج کا قطب بنے گا۔ کیوں کہ 90 کی دوری پر ہی قطب بنتا ہے، تو جب یہ دائرہ خود دائرہ معدل النہار سے ہٹا ہوا ہے تو 90 کی دوری پر پھر اس کا جو قطب ہے اس کا فاصلہ بھی قطب شمالی جو کہ دائرہ معدل النہار کا قطب ہے، تو اس کے درمیان بھی پھر اتنا ہی فاصلہ ہوگا جتنا ان دائروں کے آپس میں فاصلہ ہے، تو یوں ہی یہی معاملہ قطب جنوبی کی جانب بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، کہ وہ 23°، یعنی قطب جنوبی یہاں دائرہ معدل النہار کا یہ قطب جنوبی ہے، تو اب دائرہ منطقۃ البروج کا جو قطب ہے تو وہ پھر 23°26' ہٹ کر اس کا قطب بنے گا اس قطب جنوبی سے۔ یہ آپ ایک بات سمجھ گئے۔ لیکن جو دائرہ نصف النہار ہے اس میں یہ بات تو ہے کہ یہ دونوں قطبوں کو ٹچ کرتا ہوا گزرتا ہے، لیکن دوسرا یہ ہے کہ یہ جو سمت الراس اور سمت القدم یہ اس کو چھوتا ہوا بھی گزرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو دائرہ نصف النہار ہے یہ ہر بندے کا الگ الگ دائرہ بنے گا، کیونکہ ہر بندے کا سمت الراس سمت القدم جب الگ ہے تو وہ یہ دائرہ بھی پھر ہر بندے کا الگ بنے گا۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں، یہ کراچی پاکستان، اگر یہاں کوئی بندہ کھڑا ہے
ایک منٹ یہ گلوب سیدھا کر لیں تاکہ آپ صحیح سمجھ پائیں. یہ دیکھیں یہ کراچی، یہاں جب کوئی بندہ کھڑا ہے تو اب اس کا جو دائرہ ہے نصف نہار، وہ دیکھیں یہاں سے یہ گزر رہا ہے، یہ 67 درجے پر یہ کراچی ہے، یہ دیکھیں یہ کراچی ہے. تو اب یہاں اگر کوئی بندہ کھڑا ہے تو یہ اس کا دائرہ نصف نہار، کیونکہ اس کا سمت الراس یہیں سے اوپر آسمانوں کو نکلے گا اور سمت القدم یہیں سے نیچے زمینوں کو نکلے گا. تو اب یہ جو دائرہ نصف نہار ہے کراچی والے کا، دیکھیں سمت الراس کو چھوتا ہوا گزرے گا اور جناب یہاں سے قطب شمالی کو ٹچ کرے گا اور گول گھومتا ہوا یہاں سے پیچھے سمت القدم، وہی کراچی کا سمت الراس وہاں آسمانوں کو نکل رہا تھا، سمت القدم یہاں پیچھے کی طرف نکلے گا کراچی میں کھڑے ہونے والے کا. یہ سمت القدم کو ٹچ کرتا ہوا اب یہ یہاں سے قطب جنوبی کو چھو کر واپسی، یہ دیکھیں کراچی میں کھڑے ہونے والے بندے کا، یہ دیکھیں یہاں یہ دائرہ مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب اس سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ جو دائرہ نصف نہار ہے یہ دائرہ ماراتن بالاقطاب الاربعہ کی طرح ایک ہی جگہ فکس نہیں رہے گا، بلکہ جو بندہ جہاں کھڑا ہے وہیں سے اس کا یہ دائرہ کھینچا جائے گا، جو اس کے سمت الراس سے گزرتا ہوا قطب شمالی، پھر اس کے بعد سمت القدم اور پھر قطب جنوبی کو ٹچ کرتا ہوا واپسی آ کر یہاں مل جائے گا. تو یہ ہر بندے کا دائرہ نصف نہار الگ ہوگا. تو یہ پوائنٹ ہم نے کیا پڑھا تھا، دائرہ نصف نہار جو نقطۂ شمال و جنوب سے گزرتا ہے، بالکل یہ صحیح ہے، نقطۂ شمال و نقطۂ جنوب. ٹھیک ہے، وہ کرۂ عالم کو اسے دو مساوی حصوں میں تقسیم کرتا ہے کہ ایک حصہ شرقی دوسرا غربی ہو جاتا ہے، یعنی نصف نہار شرقی و نصف نہار غربی کے درمیان وہ دائرہ حد مشترک ہے. اب مثال کے طور پر یہ جو جس طرح کراچی میں کھڑے ہونے والے شخص کا یہ دائرہ نصف نہار، دیکھیں کراچی یہ اس کا دائرہ نصف نہار ہے. تو اب یہ جو بندہ ہے اس کا جو دائرہ نصف نہار، اس کا ایک سمت مشرق ہو جائے گا اور ایک سمت مغرب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ گویا یہ جو دائرہ ہے یہ دائرہ نصف نہار یہ زمین کو دو حصوں میں تقسیم کر دے گا، شرقاً اور غرباً. ٹھیک ہے، تو یہاں اسی تعریف کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو کرۂ عالم یعنی جو زمین ہے دو برابر حصوں میں تقسیم کر دے، ایک حصہ شرقی دوسرا غربی. ٹھیک ہے، تو یہ دائرہ بالکل یہی کام کر رہا ہے کہ یہ دائرہ نصف نہار یہ کراچی میں کھڑے ہونے والے شخص کا، تو اس کا یہ جو سائیڈ ہے دائرے کے اس طرف یہ سب مشرقی دنیا، یہ 180 ہیں یہاں پیچھے تک 180 کے اینگل پر یہ ساری مشرقی دنیا یہ حصہ ہوگا. اور اسی دائرہ نصف نہار کے جو مغرب کی جانب ہے تو 180 درجے یہ پوری جو دنیا ہے یہ اس کے لیے مغرب ہوگا. تو وہ دائرہ جس نے زمین کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دیا مشرقاً مغرباً، وہ دائرہ نصف نہار ہے. نمبر 8، جو خط مستقیم نقطۂ شمال و نقطۂ جنوب سے مماس یعنی ٹچ ہو اس کو خط زوال اور خط نصف نہار اور خط جنوب و شمال کہتے ہیں. پھر یہ پوائنٹ پڑھ لیں پھر اس کو منطبق کرتے ہیں. جو خط مستقیم یعنی سیدھا خط، مستقیم یعنی سیدھا، نقطۂ شمال و نقطۂ جنوب سے مماس ہو، یعنی وہ قطب شمالی قطب جنوبی کو جو ٹچ کرتا ہوا گزرے اس کو خط زوال کہتے ہیں اور خط نصف نہار بھی کہتے ہیں اور خط جنوب و شمال کہتے ہیں. مطلب یہ کہ یہ دائرہ نصف نہار کے دیگر نام بھی بیان کر رہے ہیں کہ وہ خط مستقیم یعنی سیدھا خط ہیں جو بالکل زمین کے اوپر زمین کو دو حصوں میں تقسیم کر دینی، وہی آسمانوں میں یہ دائرہ. تو اس کو جہاں نصف نہار کہتے ہیں وہیں اس کا ایک نام خط زوال بھی ہے. کیوں
کہ سورج جب اس خط کو ٹچ کرتا ہے، یہ دیکھیں یہ بلیک کلر کا یہ دائرہ ہے نصف نہار، تو یہ سورج ایک پوائنٹ کیا بیان کیا کہ جو شمالاً جنوباً شمالاً جنوباً جو نقطوں کو ٹچ کرتا ہوا جو یہ خط گزر رہا ہے، یعنی وہ دائرہ، تو آوے اس کو خط زوال بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ سورج جب اس کو چھوتا ہے تو وہیں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، ظہر کا آغاز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ایک نام یہ بیان کیا خط جنوب و شمال بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ شمالاً جنوباً یہ دیکھیں یہ دائرہ نصف نہار بنتا ہے جو قطب شمالی قطب جنوبی کو ٹچ کرتا ہوا گزرتا ہے، تو لہذا اس کو خط شمال و خط جنوب بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ جی آپ سوال دہرائیے گا۔ جی جی یہ جو ہاں جی جی دائرہ نصف نہار جو ہے، سورج تو چلتا ہے مشرق سے مغرب کو نا، جبکہ یہ جو دائرہ ہے یہ بنتا ہے شمال سے جنوب کی جانب، تو سورج اس دائرے کو جب ٹچ کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے یہ دائرہ بن رہا ہے شمالاً جنوباً، سورج چل رہا ہے مشرق سے مغرب، تو ایک جگہ ایک پوائنٹ پر آ کر یہ ایک دوسرے کو کراس کریں گے، تو سورج جب مشرق سے بلند ہوگا تو جب پک پوائنٹ پر پہنچے گا اور انتہائی بلندی پر، تو وہاں یہ دائرہ نصف نہار کو کراس کرے گا، ٹچ کرے گا، تو یہ زوال کا وقت ہو جائے گا، گویا دن کا یہ آدھا ہو جائے گا کہ اب جو سورج ہے یہاں سے واپس ڈلنا شروع ہو جائے گا، تو اس کو دائرہ نصف نہار کہا جائے گا۔ سورج کا جو ڈیلی مدار ہے، سورج کی جو چال ہے وہ اس پر نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ہے مشرق سے مغرب، جبکہ یہ دائرہ جو ہے دائرہ نصف نہار یہ ہے شمال سے جنوب کی جانب، ٹھیک ہے۔ جی 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 اس کو زحوے کبرا زحوے کبرا تو یہ تھا کہ جو شرعی جو دن ہوتا ہے، شرعی دن کا جو نصف ہے اس کو کہتے ہیں زحوے کبرا، چونکہ شرعی دن شروع ہو جاتا ہے صبح صادق سے نا، اور نصف نہار کہتے ہیں حقیقی یا عرفی دن کا آدھا، نصف نہار اس کو کہتے ہیں، اور وہ جی جی حقیقی جو دن ہے جو جس کو عام دنیا میں یا عام بول چال میں جس کو دن کہتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے سورج کے طلوع سے سورج کی غروب تک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو دائرہ نصف نہار کو جو سورج ٹچ کرے گا تو وہ حقیقی دن کا نصف ہوگا، ٹھیک ہے جی، وہ نصف نہار حقیقی ہوگا، نصف نہار شرعی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ زحوہ کبریٰ کا جو گویا اختتام اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جبکہ زحوہ کبریٰ کا جو آغاز ہے وہ شرعی دن کے نصف پر ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے یہ بھی آپ بخوبی سمجھتے ہیں کہ اس وقت ظہر کا آغاز نہیں ہوتا، یعنی زحوہ کبریٰ کے ابتدا میں ظہر کا آغاز نہیں ہوتا، بلکہ زحوہ کبریٰ کا جو اختتام ہوتا ہے اس پر ظہر کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ جو درمیان کا جو پیریڈ ہوتا ہے، مثال کے طور پر کہ اگر شرعی جو نصف نہار ہے اگر وہ 12:20 پر شروع ہوا، اور جو حقیقی نصف نہار ہے وہ اگر شروع ہوا 12:50 پر، تو یہ 12:20 سے 12:50 کا یہ جو درمیان کا پیریڈ ہے آدھے گھنٹے کا،
یہ ज़हवे कुबरा कहलाता है, मकरू वक्त। ये क्या कहलाता है जी? मकरू वक्त कहलाता है। तो इसको ज़हवे कुबरा भी कहा जाता है। तो इस मकरू वक्त का इख्तिताम कहाँ होगा? सूरज जब निस्फ नहार का जो दायरा है, दायरा निस्फ नहार को जब टच करेगा तो वहाँ से ये ज़हवे कुबरा का इख्तिताम हो जाएगा, ज़ोहर का आगाज़ हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ, यानी आप मोटे अल्फाज में आप यूँ समझ लीजिए कि जो दायरा निस्फ नहार है, सूरज जब इसको सूरज का जो मरकज़ जब इसको छुएगा तो जो निस्फ नहार है वो हो जाएगा, ज़वाल का वक्त हो जाएगा, ज़ोहर का आगाज़ हो जाएगा, ज़हवे कुबरा जो मकरू वक्त है उसका इख्तिताम हो जाएगा। ठीक है जी। जी आइए हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। नंबर 9, दायरा निस्फ नहार की अक्सर, ये देखें अक्सर ये स्वाद से है, कसर से। ये अक्सर यानी कसरत से नहीं है, ये कसर से है यानी कम से कम। तो अक्सर कोस जो मोदिल नहार और समतुल रास के दरमियान, या मोदिल नहार और समतुल कदम के दरमियान, या कुतुब मोदिल और उफुक के दरमियान हो, वो अर्ज़े बलद की मिकदार है। तो आइए इस पॉइंट को फिर पढ़ते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बात यहाँ इसमें बयान हुई। दायरा निस्फ नहार, ठीक है, वही जिस पर हमारी बहस चल रही है। इसके जो अक्सर कोस यानी कम से कम जो कोस है वो क्या है? मोदिल नहार और समतुल रास के दरमियान है, या मोदिल नहार और समतुल कदम के दरमियान है, या कुतुब मोदिल और उफुक के दरमियान है। तो ये अर्ज़े बलद की मिकदार को वाज़े करती है। आइए अब इसको मुंतबी करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम देख लेते हैं। ये कोस को आप यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह अगर आप प्रकार की मदद से जब आप गोल दायरा बनाएंगे तो ज़ाहिर उस दायरे की ये प्रकार यूँ गोल घूमता है। ये देखें, ये देखें जिस तरह ये जो दायरा है ये निस्फ नहार का, तो ये पूरा दायरा अगर इसको हम नापें तो कितना बनेगा? 360 दर्जात पर मुश्तमिल होता है। कोई भी दायरा कितने दर्जात पर मुश्तमिल होता है? 360 दर्जात पर मुश्तमिल दायरा होता है। अब ज़ाहिर है 360 दर्जात पर जो दायरा मुश्तमिल है, अब उसके ये देखें अगर इसको हम टुकड़ों में करें, 4 टुकड़ों में, तो ये देखें ये समतुल रास से कुतुबे जुनूब तक ये एक कोस बनेगी। ये देखें ये 90 दर्जे की एक कोस बनेगी। फिर इसी तरह कुतुबे जुनूब से समतुल कदम तक ये दूसरी कोस हो गई है, और समतुल कदम से कुतुबे शुमाल तक ये तीसरी कोस हो गई, और कुतुबे शुमाल से समतुल रास तक ये चौथी कोस हो गई। तो ये 4 कोसें 90 90 90 90 हैं। तो ये 4 कोस से मिलकर ये फिर पूरा एक दायरा बनाती हैं, दायरा निस्फ नहार। और बाकी जो भी जितने भी दवायर हैं उनका भी यही हाल है कि जब उनको वो करेंगे, टुकड़ों में करेंगे, तो ये जो उनके टुकड़े बनेंगे तो ये कोसें कहलाएंगी। ठीक है जी। आप देखें क्या बात हो रही है। दायरे निस्फ नहार की जो अक्सर यानी कम से कम कोस वो क्या, वो कितनी है? मोदिल नहार और समतुल रास के दरमियान। ये देख लेते हैं मोदिल नहार और मोदिल नहार, वही ये जो ग्रीन कलर का जो आपको दायरा नज़र आ रहा है ये उफुक भी है, दायरा उफुक भी है, या मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। ये देखें मोदिल नहार, ये रेड कलर का दायरा जो ऐन खत्ते सिवा के ऊपर आसमानों में है। ठीक है जी। अब बात यहाँ ये हो रही है कि
اس کی جو اکثر یعنی کم سے کم جو کوس ہے یہ دائرہ نصف نہار کی ہیں، وہ کتنی ہے؟ 4 ٹکڑوں میں اس کو انہوں نے کر دیا. تو ایک ٹکڑا اس کا کہاں سے کہاں تک ہے؟ معدل النہار اور سمت الراس کے درمیان. تو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ہے، یہ ہمارا دائرہ ہے نصف النہار. اب یہاں جو شخص کھڑا ہے کراچی ہے، تو اب اس کے جو سمت الراس ہے ظاہر ہے یہیں سے اوپر آسمانوں کو نکلے گا. یہاں جو شخص کھڑا ہے اگر یہاں کھڑا ہے تو عین اس کے سر کے بیچوں بیچ جو خط آسمانوں کو سیدھا نکلے تو وہ اس کا سمت الراس ہو گیا. تو ایک جو کوس وہ یہ دائرہ نصف النہار کی، چونکہ دائرہ نصف النہار کی تعریف کیا ہے کہ جو سمت الراس سمت القدم اور قطب شمالی قطب جنوبی کو چھوتا ہوا جو دائرہ گزرے وہ دائرہ نصف نہار ہے. اب یہ بتا رہے ہیں کہ اب مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہاں کراچی میں کھڑا ہے تو اس کا جو سمت الراس ہے، سمت الراس سے دائرہ معدل النہار تک ہے، یہ ایک کوس ہو گئی اس دائرے کی. جو معدل النہار اور سمت الراس کے درمیان، ٹھیک ہے، تو یہ ایک کوس کم سے کم ہو گئی. اور معدل النہار اور سمت القدم کے درمیان جو کوس ہے وہ کیسے بنے گی؟ اب جس طرح اس کو آپ دوسری طرف لیں، یہ معدل النہار، اور اب یہ جو سمت الراس اس کا یہ جو یہاں سے آسمانوں کو نکل رہا تھا یہ کراچی میں کھڑے شخص کا، تو اس کا جو سمت القدم ہے وہ یہیں سے نیچے یہ بیک سائڈ کو جا کے کہیں نکلے گا، اس سائڈ کہیں جا کے نکلے گا، تو یہ اس کا ہو گیا سمت القدم. ٹھیک ہے، تو دوسری کوس بتا رہے ہیں کہ معدل النہار سے سمت القدم تک یہ دوسری کوس ہو گئی. اب چونکہ معدل النہار تو گولائی میں چل رہا ہے تو لہذا اب یہ جو کوس ہے اس کو پھر ہم معدل النہار کے اس حصے سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا. یا قطب معدل اور افق کے درمیان، یا قطب معدل اور افق کے درمیان، تو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. قطب معدل اور معدل النہار کے قطب کون سے ہیں؟ وہ تو بالکل واضح سی بات ہے کہ قطب شمالی ایک ہے اور ایک ہے قطب جنوبی. تو یہ جو دونوں قطب ہیں ان دونوں قطبوں اور افق کے درمیان، اور افق 90 کی دوری پر جہاں زمین اور آسمان ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں ایک بندہ کھڑا ہے کراچی میں، تو اب 90 کی دوری پر یہ جو پورے زمین آسمان اس کو ملتے ہوئے دکھائی دیں گے تو یہ ہو گیا اس کا افق. ٹھیک ہے، تو اب قطب یہ جو افق اس کا بنا 90 کی دوری پر، تو اس افق اور قطب شمالی یا اس افق اور قطب جنوبی اس تک کا یہ جو فاصلہ ہے یہ ایک کوس بن جائے گی کس کی؟ دائرہ نصف النہار کی. تو یہ جتنے بھی یہ کوسیں بن رہی ہیں دائرہ نصف النہار کی، یہ جو دائرہ ہے اس کے یہ جتنے بھی کوسیں بن رہی ہیں کہ وہ اگر سمت الراس سے معدل النہار تک ہو یا پھر سمت القدم ہے یہ اس سائڈ، یہ دیکھیں یہاں اگر سمت القدم کراچی والے کا بنا تو سمت القدم سے معدل النہار تک جو کوس بن رہی ہے، اسی طرح کراچی میں کھڑے ہونے والے شخص کا جو افق 90 کی دوری پر بن رہا ہے تو اس افق سے قطب شمال تک کا قطب شمال تک جو کوس بن رہی ہو یا قطب جنوب تک جو کوس بن رہی ہو، تو نتیجہ کیا نکلا؟ یہ جو کوسیں بن رہی ہیں یہ سب عرض بلد کی مقداریں ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ عرض بلد کی مقداریں ہیں. اور یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ دیکھیں یہ آپ کو عرض بلد یہ آپ کو لگے ہوئے مل رہے ہیں.
تو یہ دیکھیں 10 درجے دوری پر 20 درجے 30 درجے ہیں، یہ دیکھیں 40 درجے 50 درجے، تو یہ 90 درجے تک شمال کی جانب، اور اسی طرح 10 درجے 20 درجے 30 درجے یوں 90 درجے تک جنوب. یہ سب یہ جو آپ کو یہ لائنیں نظر آ رہی ہیں یہ سب عرض بلد کی لینے کی. عرض بلد ہو رہا ہے، یہ آپ بڑی ڈیٹیل بڑی تفصیل کے ساتھ یہ کانسیپٹ آپ کلیئر کر چکے. بس یہاں دائرہ نصف النہار کو سامنے رکھ کر عرض بلد کو سمجھایا گیا ہے، اور جس کے لیے انہوں نے دائرہ نصف النہار اس کی قوسیں کی، ان قوسوں کو مختلف زاویوں سے ناپا اور بتایا کہ یہ جو قوسوں کے درمیان یہ جو فاصلہ ہے تو یہ سب عرض بلد کو شو کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. آئیے نمبر 10، دائرہ نصف النہار کی اکثر، یہ بھی صاد سے ہے، کثر یعنی کم سے کم، جو قوس جو قطب معدل اور سمت الراس کے درمیان ہو، یا قطب معدل اور سمت القدم کے درمیان ہو، یا معدل اور افق کے درمیان ہو، یہ 90 درجے میں سے عرض بلد کو گھٹانے پر جو حاصل تفریق ہو وہ تمام عرض البلد کی مقدار ہے. ٹھیک ہے. یہ پہلا پوائنٹ تو یہ 3 آپ سمجھ چکے کہ اس کی جو قوسیں ہیں یعنی کم از کم جو قوس ہیں وہ کہاں سے کہاں تک یہ بن سکتی ہے، تو وہ ہم نے دیکھ لیا. قطب معدل اور سمت و راس کے درمیان، یا قطب معدل اور سمت القدم کے درمیان، یا معدل اور افق کے درمیان. ٹھیک ہے. اب بتا رہے ہیں کہ یا 90 درجے میں سے، جی 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 یہ جو میں نے کوسوں کا بتایا، تو کوسوں کا جب یہ فاصلہ آپ ناپیں گے تو یہ 90 سے کم ہی بنیں گے، کیونکہ اکثر کا اعتبار ہے تو اکثر جو کوس ہے یعنی کم سے کم، یعنی وہ ظاہر ہے 90 سے کم بھی ہوگی. اور ظاہر ہے یہاں یہ جو بن رہی ہے قطب معدل سمت و راس کے درمیان، قطب معدل اور سمت القدم کے درمیان، یا معدل اور افق کے درمیان، تو یہ 90 سے کم ہی بنے گی. وہ جو ہم شروع میں نے آپ کو جو بتایا تھا کوسیں سمجھانے کے لیے، تو وہ میں نے کوسیں سمجھانا چاہا تھا کہ کوس اصل میں ہے کیا. اب وہ کوس 90 کے درجے پر بھی بن سکتی ہے اور اس سے کم پر بھی بن سکتی ہے. اب ظاہر اگر یہ جو کوسیں بن رہی ہیں یہ جو نصف نہار کی، یہ سب 90 سے کم ہی بنیں گی. ٹھیک ہے. اصل یہ ہے کہ جو قوس ہے یہ آپ نے سمجھنی ہے کہ جو دائرہ بنتا ہے اس دائرے کے اگر ٹکڑے کیے جائیں تو وہ قوس کہلاتے ہیں. اب وہ قوس 90 درجے پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے اور 90 سے کم بھی ہو سکتی ہے، جس طرح یہاں پر یہ 90 سے کم ہے. تو اب یہ عرض بلد کا انہوں نے پہلے سمجھایا، اب یہ تمام عرض بلد سمجھا رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ جی 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 نہیں، اس صورت میں جو قوسیں ہیں ان کی تعداد بڑھ جائے گی نا، کیونکہ اگر 4 ٹکڑے دائرے کے کریں پھر تو 90 کی 4 قوسیں بنیں گی. لیکن اگر آپ ایک دائرے کے 8 ٹکڑے کریں تو ظاہر ہے اس صورت میں جو قوسیں ہیں وہ 45 کی بنیں گی. اب جس طرح اگر آپ یعنی یہ جو دائرہ نصف نہار ہے، آپ یہاں سے بھی اس کو ٹکڑے کر دیں، ایک ٹکڑا یہاں سے کر دیں، ایک یہاں سے کر دیں. اب یہ جو 8 ٹکڑوں میں آپ نے اس کو تقسیم کیا، تو اب یہ جو قوسیں جب الگ الگ آپ کریں گے تو یہ ایک قوس یہ 45 پر
مشتمل ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کے ٹکڑے کرنے پر ہے کہ آپ دائرے کا کتنے حصوں میں اس کی پارٹیشن کرتے ہیں اور اسی حساب سے پھر کوس کا سائز بنے گا. لیکن وہ 360 سے کم نہیں ہو سکتا کیونکہ کوئی بھی جو دائرہ ہو وہ 360 درجات پر مشتمل ہوتا ہے. لہذا کوسیں جب کم کی جائیں گی اپنے جب کوسوں کی تعداد زیادہ کی جائے گی تو پھر ان کے جو درجات ہیں وہ کم ہو جائیں گے. جی جی قریب ہاں جی جی. مطلب یہ سمجھا وہی عرض بلد ہی رہے لیکن وہاں ایک موٹی سی ہم نے بات کہی تھی خط استوا سے کسی بھی مقام کی قریب ترین دوری جو ہم عرض بلد کے پیچھے تعریف پڑھتے آئے ہیں خط استوا ہو گیا. اور کسی بھی مقام کی قریب ترین دوری یہ عرض بلد ہوتی ہے. اگر شمال کی جانب ہو تو عرض بلد شمالی, جنوب کی جانب ہو تو عرض بلد جنوبی. تو یہ عرض بلد ہی کو سمجھا رہے ہیں لیکن اپنے الفاظ میں دائرہ نصف النہار کو سامنے رکھ کر. تو اس میں وہ پھر یوں کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو معطل النہار ہے دائرہ معطل النہار اس سے سمت و راست کی دوری ہے. تو یہ جو دوری ہے ظاہر ہے یہ بھی یہ جو کوس بنے گی اس دوری تک یہ درمیان میں یہ جتنے بھی درجات طے ہو رہے ہیں تو یہ سب عرض بلد ہی کے درجات کہلائیں گے. بس موٹی سی بات یوں کہہ لیں کہ پہلے ہم نے خط استوا کو سامنے رکھ کر عرض بلد کو سمجھا تھا لیکن یہاں چونکہ یہ فلکیات کی بحث ہو رہی ہے, آسمانوں کی بحث ہو رہی ہے اور چونکہ یہ جو عرض بلد ہے اس کا تعلق آسمانوں سے بھی ہے کہ سورج کتنے عرض پر ہے تو ظاہر ہے وہ پھر آسمانوں کے لحاظ سے یہ دیکھا جاتا ہے. تو اب یہ گویا آسمانوں کے عرض بلد کو یہ یہاں سے شو کر رہے ہیں. اسی سے پھر پتہ چلے گا کہ سورج کتنی دوری پر ہے. تو اس کے لیے انہوں نے مختلف وہ پارٹیشن کی. یہ کہہ دیا کہ معطل النہار سے سمت الراس کی جو دوری بنے گی, پھر اسی طرح سمت قدم کی جو دوری وہ پھر اس سائڈ سے ظاہر ہے معطل النہار سے اس کو ناپیں گے. پھر اسی طرح دوسرا انہوں نے کہہ دیا کہ قطب شمالی اور قطب جنوبی افق جو کسی بھی کا بنے گا تو یہ جو دوری بنے گی تو یہ ساری عرض بلد کے درجات کو یہ ظاہر کرے گی, شو کرے گی. ٹھیک ہے جی. تو بات وہی عرض بلد کی ہے بس الفاظ کا تھوڑا یہاں مختلف ہیں الفاظ. تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ 90 درجے میں سے عرض بلد کو گھٹانے پر جو حاصل تفریق ہو وہ تمام عرض البلد کی مقدار ہے. یہ 90 درجے میں سے عرض بلد یہاں پہلے انہوں نے سمجھا دیا کہ وہی موٹے الفاظ میں کہ معطل النہار سے کسی بھی مقام کی دوری, موٹے الفاظ میں دائرہ نصف النہار کے جو مختلف پوائنٹ انہوں نے کوسوں کے بیان کیا اگر یہ سامنے نہ بھی رکھیں تو وہی کہ جو معطل النہار ہے اس سے جو دوری وہ عرض بلد ہوگی. تو اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام عرض بلد کیسے نکالیں گے. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ عرض بلد جو آپ کو حاصل ہوا جس طرح کراچی میں جو شخص کھڑا ہے اس کا جو عرض بلد وہ ظاہر ہے آسمان سمت الراس سے عرض معطل النہار کی دوری تو وہ ظاہر ہے 24 درجے پر یہ بندہ کھڑا ہے تو یہ پھر 24 معطل النہار سے جب اس سمت و راس کی دوری کو ناپا جائے گا آسمانوں میں تو ظاہر وہی 24 درجے ہی بنے گی. تو اب یہ گویا یہ عرض بلد اس کا ہو گیا آسمانوں میں اس کے سمت و راس کا 24 درجے. تو اب عرض بلد 24 ہو گیا تو اب اس کو جب گھٹائیں گے تو جو حاصل ہمیں ملے گا وہ تمام عرض بلد کی مقدار ہے. کس سے گھٹائیں گے 90 سے. 90 سے کیوں گھٹائیں گے اس لیے کہ جو عرض بلد ہے جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جس طرح زمین کا جو خط استوا ہے اس سے کسی بھی مقام کی قریب ترین دوری وہ عرض بلد ہے اور عرض بلد 0 درجے سے 90 درجے پر مشتمل ہوتا ہے, ہر طرف سے 90 درجے پر. تو اسی طرح یہ جو آسمانوں میں عرض بلد ہے
یہ بھی اسی طرح 0 سے 90 درجے پر ہی مشتمل ہوگا. تو اسی وجہ سے اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو کراچی میں کھڑا شخص ہے اس کا جو عرض بلد وہ 24 درجے ہے. اب اس کا تمام عرض بلد کتنا ہوگا تو اس کا سمپل سا طریقہ بتا دیا گیا کہ بھائی ٹوٹل 90 تھا تو 90 میں سے 24 درجے پر یہ موجود ہے. تو یہ 24 کو جب آپ مائنس کریں گے تو اب جو 90 درجے میں سے 24 درجے جب آپ نے مائنس کیا تو کیا جواب آیا؟ 76 ہی آیا. ہاں تو پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ تمام عرض بلد کی یہ مقدار ہمیں حاصل ہو جائے گی. وہ کیا ہے؟ 76 جگہ. مطلب موٹے الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں کہ معدل النہار سے جہاں یہ بندہ کھڑا ہے یہ ہو گیا اس کا عرض بلد. اب اس عرض بلد سے 90 درجے تک کا مزید دیکھ لیں کہ کتنے درجات بنتے ہیں. تو 24 سے جب ہم آگے گننا شروع کریں گے 90 تک تو 76 درجے مزید بنیں گے جو کہ یہ تمام عرض بلد کہلائے گا. ٹھیک ہے، یعنی عرض بلد سے قطب تک کی یہ جو دوری ہے یہ تمام عرض بلد ہو گیا. اور فارمولا اس کا یہ بیان ہوا کہ جناب آپ دیکھ لیں عرض بلد کتنا ہے، 24 ہے یا مزید آگے جائیں تو جس طرح یہ گرین وچ برطانیہ والوں کا یہ 52 ہے تقریباً. تو اب ان کا تمام عرض بلد کیسے نکالیں گے؟ تو یہ جو 52 ہے یہ عرض بلد، تو اس کو آپ 90 سے جب مائنس کریں گے تو تمام عرض بلد آپ کو مل جائے گا. تو یہ قاعدہ آپ کو بیان کر دیا گیا. یعنی عرض بلد کی یہ دیکھیں میں یہ عبارت پڑھ لیتا ہوں پھر آپ اس کو سمجھ جائیں گے، نہیں تو میں وضاحت مزید دوبارہ کر دیتا ہوں. 90 درجے میں سے عرض بلد کو گھٹانے پر جو حاصل تفریق ہو وہ تمام عرض بلد کی مقدار ہے. مثال کے طور پر 24 درجے عرض بلد تھا اور 90 درجے میں سے جب اس کو ہم نے گھٹایا تو جو حاصل ہوا وہ 76. تو یہ جو 76 ہے یہ گویا تمام عرض بلد ہو گیا. کس کے لیے؟ کراچی میں جو شخص کھڑا ہے اس کے لیے تمام عرض بلد یہ حاصل ہوا. کس قاعدے سے؟ 90 درجے سے عرض بلد کو گھٹانے پر. اب اسی طرح کوئی گرین وچ برطانیہ میں ہے تو ان کا تقریباً عرض بلد 52 ہے، تو 52 عرض بلد ہوا تو اس کو جب 90 سے گھٹائیں گے تفریق کریں گے تو جو جواب آئے گا تو وہ تمام عرض بلد کی مقدار ہوگی. ابھی میں جاؤں گا اور میں 15 تاریخ تک چھٹی ہوگی عید کی تو میں 16 اور 17 16 کی چھٹی کروں گا. 14 15 ایک منٹ ٹھہر میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں. یہ 10 کا تعین کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہوا کہ موٹے الفاظ میں نے آپ کو بتایا نا دائرہ معدل النہار جو ہے نا یہ گویا 0 عرض بلد پر ہے آسمانوں میں، کیونکہ یہ خط استوا کے عین اوپر ہے اور خط استوا 0 عرض بلد پر ہے. اب کسی بھی مقام کی جب دوری کو دیکھا جائے گا تو وہ کتنا اس خط استوا سے یا آسمانوں میں دیکھیں تو معدل النہار سے وہ کتنا دوری پر ہے. تو اب جس طرح مثال کے طور پر کوئی اس پوائنٹ پر کوئی جو شہر ہے جگہ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا عرض بلد کیا بنا. تو اس کے لیے ہمارے پاس پیمانہ معیار وہ خط استوا اور دائرہ معدل النہار ہے. تو یہاں سے اس کو جب ناپا تو یہ دیکھیں 10 درجے بنا. تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہاں یہ جو شہر آباد ہے تو اس کا جو عرض بلد ہے وہ 10 درجے پر مشتمل ہے. اب جس طرح یہاں کراچی تھے تو ان کا جو بن رہا تھا عرض بلد وہ 24 درجے بن رہا تھا. یہ دیکھیں کیسے بن رہا تھا، تو یہ دیکھیں یہ کراچی واقع ہے. تو اب
یہ دیکھیں یہاں سے دائرہ معدل النہار سے جب ہم نے اس کا قریب ترین فاصلہ ناپا تو یہ دیکھیں یہ ہمیں مل گیا کراچی میں رہنے والے کا. یہ یہاں سے اوپر جب ہم آئے تو یہ عرض بلد جو بنتا ہے یہ دیکھیں 25 درجے یہاں ہوا تو 24 درجے یہاں ہوا, تو یہ 24 درجے عرض بلد ہو گیا. اور آسمانوں میں جب دیکھیں گے تو یہ معدل النہار چونکہ خط استوا معدل النہار دونوں ایک دوسرے کے محاذی ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہیں. خط استوا زمینوں پر ہے اور معدل النہار ہے اس کے اوپر آسمانوں میں, تو وہاں سے بھی جب اس کی دوری ناپیں گے تو وہ اتنی ہی بنے گی جتنی خط استوا زمین پر بنی. ٹھیک ہے, تو یہ عرض بلد کا اعتبار یوں ہے. جی جی صحیح ہے. نمبر 11 عرض بلد اور مدار یومی کے میل کا مجموعہ. یہ کہ الگ سے گفتگو ہو رہی ہے. بعض اوقات ذہن میں سوال آتا ہے کہ مسلسل دن یا مسلسل راتیں ان کا آغاز کہاں سے شروع ہو جاتا ہے. یہ ہم پیچھے پڑھ کر آ بھی چکے ہیں, لیکن یہاں مفتی صاحب اپنے الفاظ میں اس کو سمجھا رہے ہیں دائرہ نصف النہار کے تحت کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ فلاں جو ملک ہے, جس طرح مثال کے طور پر برطانیہ ہو گیا یا اس سے آگے روس ہو گیا, آسٹریلیا ہو گیا, تو ان میں ان کے کن علاقوں میں مسلسل دن آئیں گے یا مسلسل راتیں آئیں گی, تو یہ ہم کیسے جان سکتے ہیں. تو یہ ایک اس کا قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے. عرض بلد اور مدار یومی کے میل کا مجموعہ پورے 90 درجے ہونے پر, یا یوں کہیے کہ عرض بلد اور تمام میل, میل سے مراد یعنی میل شمس, باہم برابر ہونے پر, یا تمام عرض بلد اور میل باہم برابر ہونے پر مدار یومی کا ایک نقطہ افق سے مماس ہوتا ہے, مگر جس مدار کا میل شمالی یا جنوبی چاہے جو بھی ہو عرض بلد کے موافق ہو وہ افق کے اوپر ہوتا ہے اور وہ اعظم مدار ظاہر ہے, اور جس مدار کا میل چاہے شمالی ہو یا جنوبی, تو شمالی یا جنوبی ہونے میں عرض بلد کے مخالف ہو وہ مدار افق کے نیچے رہتا ہے اور وہ اعظم مدار خفی ہے. ٹھیک ہے, تھوڑی بات ٹیپیکلٹ ہے لیکن آپ اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ واضح ہو جائے گی. موٹے سے الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں کہ عرض بلد اور مدار یومی کے میل کا مجموعہ. مدار یومی سے آپ اس کو موٹے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ میل شمس, اور چونکہ میل شمس جو ہے یہ ہر تاریخ کا الگ ہوتا ہے, ہر تاریخ کا الگ ہوتا ہے, اور یہ آپ نصاب توقید جو رہنمائی توقید کی جو نوٹس آپ کو دیے گئے تھے تو اس کے آخر میں ایک پورے سال کا میل شمس کا چارٹ دیا گیا ہے اور وہیں سے آپ اس کو لے رہے تھے. لیکن بہرحال آگے جا کر ہم اس کو تحقیقی یہ جو اوقات نکالیں گے تو اس میں یہ مختلف یہ تحقیقی میل لینا پڑے گا. ہر تاریخ میں بھی گھنٹے کے حساب سے لینا پڑے گا, جبکہ پیچھے تو ہم لمسم لے رہے تھے, لیکن آگے چل کر یہ میل شمس جو ہے یہ باقاعدہ ہر گھنٹے کا الگ سے لینا ہوگا. وہ کیسے لیں گے وہ تو ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے, اور کیسے نکالیں گے یہ پورا طریقہ ہم سیکھیں گے. لیکن یہاں اب ایک لمسم موٹی سی بات آپ یہی یاد رکھیں کہ ایک ہے عرض بلد اور ایک ہے میل شمس. اب ان کا جو مجموعہ ہے ان کے مجموعے کو آپ آپس میں جمع کریں. ٹھیک ہے, اگر پورے 90 درجے ہو جائے 90 درجے ہو جائے دونوں کا مجموعہ, یعنی عرض بلد اور میل شمس دونوں کا مجموعہ لے کر جب آپ نے اس کو پلس کیا تو وہ 90 درجے یا اس سے زیادہ ہو گیا,
یا یوں کہیے کہ عرض بلد اور تمام میل باہم برابر ہو جائے، یعنی 90 درجے ہو گیا یا اس سے زیادہ ہو گیا، یا تمام عرض بلد اور میل باہم برابر ہونے پر مدار یومی کا ایک نقطہ افق سے مماس ہوتا ہے۔ تو ان سب صورتوں میں کیا ہوگا کہ یعنی عرض بلد اور میل شمس کا مجموعہ اگر 90 درجے یا اس سے اوپر چلا جائے تو اس صورت میں جناب وہاں دن ہی دن رہیں گے، یعنی جب ان کے دن آئیں گے تو دن ہی دن رہیں گے۔ کیوں کہ یہ جو آپس میں جمع کریں گے تو یہ جمع کب کریں گے کہ جب عرض بلد اور میل شمس دونوں یا شمالی ہوں یا دونوں جنوبی ہوں، دونوں یا شمالی ہوں یا دونوں جنوبی ہوں، اور اب جب ان کے آپس میں ان کو جمع کریں اور مجموعہ 90 درجے یا اس سے زیادہ آ جائے تو اس صورت میں اس جگہ دن ہی دن رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا پوائنٹ کہ اگر دونوں مخالف ہوں، دونوں مخالف ہوں کس طرح، یہ دیکھیں یہ وہی بات ابھی یہ مکمل یعنی دنوں والی بات ہی یہ آگے چلا رہے ہیں، اور یہاں سے آگے پھر یہ راتوں والی بات ہوگی، پہلے اس کو مکمل کر لیں۔ مگر جس مدار کا میل شمالی یا جنوبی ہونے میں عرض بلد کے موافق ہو وہ افق کے اوپر ہوتا ہے، یعنی وہ اعظم مدار ظاہر ہے۔ ظاہر سے مراد کہ دن ہی دن ظاہر رہے گا، کب کہ جب عرض بلد میل شمس دونوں شمالی ہوں یا دونوں جنوبی ہوں اور ان کا مجموعہ لیں اور وہ مجموعہ 90 درجے سے اوپر آ جائے تو وہ اعظم مدار، وہ اعظم مدار ظاہر ہے، یعنی وہاں دن ہی دن ظاہر رہے گا، سورج وہاں غروب نہیں ہوگا، 24 گھنٹوں میں وہ طلوع ہی طلوع رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر جب سورج طلوع ہی طلوع رہے گا تو اس صورت میں وہاں دن ہی دن رہے گا۔ اب وہ دن جتنا عرض بلد زیادہ ہوگا تو اتنا وہ دن بھی بڑے ہوں گے، مثال کے طور پر جو 66 درجے سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو اب یہ دیکھیں میں آپ کو یہ دکھا بھی یہ دیکھیں یہ یہاں یہ جو آپ کو یلو کلر کا سرکل نظر آ رہا ہے، یہ پورا یہ قطب شمالی کے گرد بھی ہے، یہ 66 درجے پر یہ سرکل آپ کو نظر آ رہا ہے، دیکھیں 65 درجے یہاں ہوئے نارتھ اور یہ 66 درجے، اور اگر آپ قطب جنوبی کی طرف جائیں گے تو وہاں بھی آپ کو یہ گوگل ارتھ میں یہ سرکل 66 درجے پر ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ یہاں سے مسلسل دن یا مسلسل راتوں کا آغاز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ اب ظاہر ہے کیسے ہوگا، اب مثال کے طور پر 66 درجے پر یہاں کوئی پوائنٹ واقع ہے، ہم اس طرف آ جاتے ہیں کیونکہ جنوب کی طرف آبادی بہت کم ہے، تو ہم چلے مثال یہاں کی دیتے ہیں شمال کی طرف جہاں آبادی زیادہ ہے، مثال کے طور پر یہ ہم لے لیتے ہیں۔ تو اب یہ جس طرح 66 درجے 67 72 درجے یہ سارا آگے چل رہا ہے، ساری آبادی ہے، اب 66 درجے ہم نے یہ عرض بلد لے لیا، اور یہاں سے سورج بھی ہم دیکھیں تو وہ ظاہر میل اعظم شمالی پر جب آئے گا تو 23 درجے کتنا 23 درجے 26 دقیقے تک وہ میل اعظم شمالی پر آتا ہے۔ اب جب ان کو ہم آپس میں جمع کریں گے، وہاں سے 66 درجے ہوا اور یہاں سے 23 درجے میل شمس، اور دونوں کا مجموعہ دیکھ لیں گے تو اگر یہ 90 درجے اس سے اوپر آتا ہے تو گویا پھر یہ دن ہی دن کا آغاز یہاں سے ہو جائے گا۔ اب ہم یہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی 66 درجے پر یہ مقام عرض بلد ہے اور سورج وہ بھی آ گیا 23 درجے 26 دقیقے، یعنی وہ جو میل اعظم شمالی یا جنوبی کی طرف جاتا ہے۔ اب دیکھیں اب یہاں سے 89 درجے 26 دقیقے یہ اس کا مجموع آیا، یعنی 90 کے بالکل قریب قریب، تو اب یہاں سے دنوں کا آغاز ہو جائے گا۔ اب یہاں یہ جو 89 درجے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ ان کا جو دن ہے وہ 48 گھنٹے سے کچھ تھوڑا بہت کم ہوگا، لیکن جو ہی 90 درجے ہوں گے تو اب ان کا جو دن ہے وہ ہو سکتا ہے ایک دن 2 دنوں پر مشتمل ہو پھر، اور جو جو عرض بڑھتا جائے گا تو ان کے دن کی مقدار، گھنٹوں کی مقدار بڑھتی جائے گی. 3 دنوں پر مشتمل ایک دن، پھر اور آگے آئیں تو 7 دنوں پر مشتمل ایک دن، پھر اور آگے آئیں تو ایک مہینے پر مشتمل ایک دن ہوگا ہے، اور مزید آگے آئیں تو حتیٰ کہ کتب شمالی پر پہنچ کر 90 دنوں پر ایک دن ہوگا. اور یوں ہی جب سورج قطب جنوبی کی طرف جائے گا ہے. تو اب یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے، دوسرا پوائنٹ وہ پھر یہاں منطبق ہوگا جو راتوں کو شو کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ عرض بلد اور میل شمس اگر ایک دوسرے کے مخالف ہوں، جس طرح میل شمس شمالی ہے اور عرض بلد یہ جنوبی ہے، تو اب ان کا جو مجموعہ لیں گے اور وہ مجموعہ اگر وہ 90 درجہ اس سے زیادہ پر آتا ہے تو اب اس صورت میں اعظم مدار خفی ہے، یعنی جو سورج ہے وہ 24 گھنٹوں میں طلوع ان پر نہیں ہوگا، لہذا رات ہی رات کا سلسلہ ہوگا. اب جو ان کا عرض بڑھتا جائے گا یہ رات کا سلسلہ بھی بڑھتا جائے گا، 48 گھنٹے کی رات پھر اور عرض بڑھا ہوگا تو جناب 50 گھنٹے کی رات، اور تھوڑا آگے چل کر 72 گھنٹے کی رات، یوں یہ سلسلہ راتوں کا ان کا بڑھتا جائے گا. تو موٹی سی بات کہ عرض بلد اور میل شمس ان کو دیکھا جائے گا کہ اگر یہ موافق ہیں، یعنی دونوں ایک ہی سمت میں واقع ہو رہے ہیں، اب ان کا مجموعہ لیں گے اور 90 درجے سے اوپر مجموعہ آ جائے تو سمجھ جائیے کہ اس عرض پر مسلسل دنوں کا آغاز رہے گا. اور اگر دونوں مخالف ہیں عرض بلد اور میل شمس اور دونوں کا مجموعہ 90 سے اوپر پہنچ جائے تو سمجھ جائیے کہ اس مقام پر مسلسل راتوں کا سلسلہ. لیکن کب؟ کہ جب دونوں مخالف ہوں. لیکن جب ظاہر سورج پلٹ کر جنوب کی طرف آئے گا تو اب جن کی مسلسل راتیں چل رہی تھی اب ان کا مسلسل دن چلے گا، اور یہاں شمال میں جن کا مسلسل دن چل رہا تھا اب ان کا مسلسل راتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو یہ اللہ کی شان ہے کہ ایک ہی زمین لیکن اس میں نظام اس نے کیسا بنایا. جی فرمائیے. جی بالکل آبادی ہے. آپ یہ دیکھیں یہ جو روس ہے، روس کی بہت بڑی آبادی یہ 66 درجے سے اوپر کی طرف آپ کو پڑے گی. یہ دیکھیں یہ سارے جو گرین آپ کو نظر آ رہے ہیں سب آبادی ہے. جنوب کی طرف آبادی کم ہے کیونکہ وہ سمندر زیادہ لگتے ہیں اور ٹھنڈ بھی زیادہ ہے، کیونکہ جو یہ سارا چونکہ بالکل خشکی نہیں ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ برف یہ سب ہے، تو ظاہر ہے یہاں پہ ٹھنڈ زیادہ ہے، یہاں آبادی نہیں ہوتی بھی ہے تو گرمیوں میں جب ان کے مسلسل 6 ماہ دن رہتے ہیں تو اس میں جو سیاح گھومنے پھرنے جاتے ہیں لیکن پھر ظاہر ہے واپسی آ جاتے ہیں کیونکہ وہاں زندگی مشکل ہے. البتہ جو شمال ہے، اب یہاں قطب شمالی میں آپ دیکھیں یہ کہاں تک یہ جزیرے آپ کو مل رہے ہیں، آبادی بھی ہوتی ہے. تو اب ظاہر ہے جب آبادی ہے تو یہاں پر ان کا جو سلسلہ ہے دن اور رات کا، یہ بہرحال آبادی ہو یا نہ یہ دن رات کا سلسلہ تو یہ قدرت کا نظام ہے، یہ وہاں رہتا ہے قطب شمالی قطب جنوبی، اور 66 درجے کے اندر جو قطب شمالی جنوبی کے درمیان ہے 66 سے 90 درجے، تو ان میں یہ سلسلہ رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. نصف النہار کا آج ہم نے کافی پوائنٹ پڑھے اور ماشاءاللہ کافی کچھ کلیئر ہوا. جی فرمائیے. آپ کلاس میں شروع سے موجود ہیں یا لیٹ آئے ہیں؟ اچھا نیٹ پرابلم ہے. یہ جو اکثر یہ اصل میں سواد سے ہے، یہ کثرت سے نہیں ہے بلکہ یہ قصر سے ہے. قصر کہتے ہیں کم سے کم. ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں میں فوٹو نکال لیتا ہوں. کوئی بھی دائرہ وہ 360 درجات پر مشتمل ہوتا ہے. اب ظاہر ہے جب اس کو آپ پارٹیشن کریں گے تو اس کے جو ٹکڑے بنیں گے یہ
کوسیں کہلائیں گے. ٹھیک ہے جی. اب مثال کے طور پر یہ دائرہ نصف النہار اگر اس کے آپ 4 پارٹیشن کریں تو یہ گویا 4 اس کے کوسیں بن جائیں گی 90 درجے پر. یہ 4 کوسیں اس کی بن جائیں گی. اگر آپ اس کے 8 ٹکڑے کریں تو جناب یہ جو کوسیں یہ 45 درجے کی 8 کوسیں اس کی بن جائیں گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ اکثر کوس یعنی کم از کم جو کوس ہے یہ دائرہ نصف النہار کی یہ اس کا بتا رہے تھے. اصل میں وہاں فوکس کوسوں کا نہیں ہے, وہاں فوکس اصل میں آپ کو سمجھا یہ رہے ہیں عرض بلد. اصل وہ آپ کو سمجھانا عرض بلد چاہ رہے ہیں, نتیجہ انہوں نے عرض بلد کا ہی نکالا ہے. لیکن وہ دائرہ نصف النہار کو ایک وہ پارٹیشن میں کر کے کوسوں میں کر کے تو وہ بتا دیا کہ بھائی جو دائرہ نصف النہار ہے اس کے جو کم از کم جو کوس ہے, پھر انہوں نے اس کے زاویے دیے کہ سمت و راس. مثال کے طور پر یہ شخص یہاں کھڑا ہے, اس کا سمت و راس یہ بن رہا ہے. تو اب سمت و راس سے ایک اس کے انہوں نے بیان کی کہ دائرہ معدل النہار تک ہے. یہ دائرہ معدل النہار ظاہر ہے یہی جو گرین کلر کا یہی معدل النہار بھی ہوگا. تو اب اس تک اس کی ایک کوس بن گئی. پھر بتا رہے ہیں کہ دوسری کوس اگر اس کے آپ نکالیں تو سمت القدم سے معدل النہار تک وہ یوں بن جائے گی, یوں بھی بن جائے گی. دونوں طرف سے جہاں سے نکالیں یہ پوری اس کی ایک کوس بن جائے گی. اور تیسرا انہوں نے بیان کیا کہ جناب جو دائرہ افق ہے ہر بندے کا دائرہ افق الگ الگ ہے. تو بتا رہے ہیں کہ دائرہ افق جو ہے اس سے قطب شمالی اور قطب جنوبی, وہ ظاہر ہے قطب شمالی جنوبی ان کا تعلق یہاں سے ہوگا. یہ دیکھیں قطب شمالی قطب جنوبی. تو اب قطب شمالی قطب جنوبی تک یہ جو دائرہ افق کسی بھی شخص کا 90 کی دوری پر بنے گا تو اس تک یہ جو فاصلہ ہے یہ بھی ایک کوس بن جائے گی. تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو یہ کوسیں کم سے کم یہ دائرہ نصف النہار کی بن رہی ہیں تو یہ اصل میں عرض بلد کو واضح کرتی ہیں. اور موٹے الفاظ میں نے آپ کو بتا دیا کہ معدل النہار اس سے کسی بھی مقام کی دوری کو آسمانوں میں وہ عرض بلد ناپا جائے گا, اور زمین میں خط استوا سے کسی مقام کی دوری کو دیکھا جائے گا اور وہی اس کا عرض بلد ہوگا. ٹھیک ہے. تو کوسوں کی اصل بحث نہیں ہے, اصل بحث یہاں عرض بلد کی ہے جو آپ پیچھے بھی بخوبی سمجھ کر آ چکے. اور یہ مسلسل دن رات یہ سلسلہ کہاں ہوگا, میں انشاءاللہ مشق بھی اس کی دوں گا تو آپ گروپ میں وہاں حل کریں گے اور پھر بتائیں گے کہ جناب کہاں یعنی اس مقام پر مسلسل دن یا مسلسل رات ہوگی یا نہیں ہوگی. آپ اس قاعدہ کلیہ سے نکالیں گے. ہمارا وقت یہ پوچھنا تھا کہ 3 سے 4 صحیح رہے گا یا 2.5 سے 3.5 رکھیں. جی باقیوں کو کیا سہولت ہے؟ اچھا 2.5 بجے سب کے لیے موافق ہے. جی بہتر انشاءاللہ اللہ نے چاہا جمعرات ہم 2.5 بجے دوبارہ کلاس میں آئیں گے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.